بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ۔ دوستو، اسلام کا شروعاتی دور بہت زیادہ کٹھن تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین لے کر آئے تھے کہ جس کے بارے میں آج تک مکہ والوں نے کبھی سنا تک نہیں تھا۔ اس لیے ایک نئے دین کو قبول کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل بات تھی۔ اگرچہ مکہ کے اکثر لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، تو آخر وہ اللہ و دین کے نام پر کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے، لیکن اگر میں اس کی بات مان کر اپنے باپ دادا دین چھوڑ دوں گا تو مکہ والے مجھے طعنہ دیں گے کہ میں نے ایک لڑکے کے نئے دین کی خاطر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ ایمان لائی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میری حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ہے کہ آخر وہ کون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں کیوں رہتے تھے۔ تو دوستو، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حجاب شام ملک سے تجارت کر کے واپس لوٹے تو وہ اپنے ساتھ کچھ غلام و نوکر بھی لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے سامنے ان سبھی غلاموں کو پیش کیا اور کہا کہ اے پھوپھی جان، آپ ان غلاموں میں سے جسے چاہے اسے لے جا سکتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اس بچے کو اپنا غلام بناتی ہوں۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 8 سال تھی۔ دوستو، حضرت زید بن حارثہ پیدائشی غلام نہیں تھے، بلکہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ماں باپ کافی مالدار تھے۔ تو آخر وہ غلام کیسے بن گئے؟ تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار اچانک حضرت زید بن حارثہ کے محلے پر ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا اور ان کے علاقے میں سارا سامان لوٹ کر لیے چلے گئے۔ انہی سامان میں ان ڈاکوؤں نے حضرت زید بن حارثہ کو بھی پکڑ لیا اور انہیں لے جا کر شام میں کے ایک بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حجاب نے شام کے بازار میں حضرت زید بن حارثہ کو خریدا اور پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ کو لا کر ہدیہ کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو اگلے دن آپ کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ کو پیش کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا غلام ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ وہ لڑکا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کی بڑی خواہش تھی، اسی لیے حضرت زید بن حارثہ کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا۔ دوسری طرف جس دن سے وہ ڈاکو حضرت زید بن حارثہ کو پکڑ کر لے گئے تھے، تب سے ان کے والد بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور اکثر روتے ہوئے جنگلوں میں بیٹے زید کو تلاش کیے کرتے تھے۔ حضرت زید کے والد اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر یہ شاعریاں پڑھا کرتے تھے کہ جن کا مطلب ہے، اے میرے بچے زید، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا زیادہ رویا ہوں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اب تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن اے میرے بچے، جب تک مجھے تمہاری حقیقی موت کی خبر نہیں ہو جاتی تو میں تمہیں اسی طرح تلاش کرتا رہوں گا۔ اے میرے بچے زید، جب بھی سورج نکلتا ہے تو مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو گھر میں تمہارا کھیلنا یاد آتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو تمہارے غم کو تازہ کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر تجھے ساری زندگی ڈھونڈتا رہوں گا، یہ تو پھر میری موت آ جائے تو میں تجھ سے بالکل مایوس ہو جاؤں۔ دوستو، یہ حضرت زید بن حارثہ کے والد کے درد سے بھرے اشعار کے جن
जिन को वो अपने लड़के जैद को ढूंढते हुए अक्सर पढ़ा करते थे। जिस वक्त हजरत जैद अपने घर वालों से जुदा हुए तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तब उस वक्त हजरत जैद की उम्र 30 साल ही हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद किसी ने हजरत जैद की बिन हारिसा के वालिद को जाकर बता दिया कि तुम्हारा लड़का जैद मक्का में एक शरीफ आदमी का गुलाम बनकर रहा है। तो ये सुनते ही उनके वालिद की खुशी का ठिकाना ना रहा और जल्दी से अपने भाई को लेकर मक्का शहर रवाना हो गए। ढूंढते हुए वो दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और अपने बच्चे जैद से मिले। हजरत जैद के वालिद ने जैसे ही अपने लड़के को 24 साल बाद देखा तो उनसे लिपट गए और बहुत देर तक रोते रहे। फिर कहने लगे कि ऐ मेरे बच्चे, चलो अब जल्दी से घर चलो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। लेकिन हजरत जैद ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर हजरत जैद के वालिद गुस्सा होने लगे और कहा कि ऐ जैद, क्या तू पागल हो गया है? तू आज़ादी के मुकाबले गुलामी को तरजीह देता है। ये कहा कि अक्लमंदी है, इसलिए चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। और फिर हजरत जैद के वालिद व चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ऐ नेक इंसान, हम आपसे खैर ख्वाही की उम्मीद रखते हैं कि ऐ जैद हमारा बच्चा है। हम पिछले 24 सालों से अपने इस लड़के को तलाश कर रहे हैं, इसलिए अब मैं अपनी दरख्वास्त करता हूं कि आपको मेरे इस बच्चे के बदले जो भी कीमत चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं, बस आप मेरे बच्चे को आज़ाद कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसके बदले कोई कीमत नहीं चाहिए, बल्कि तुम जैद ही से मालूम कर लो कि अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर वो जाने से इनकार करते हो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा खूबसूरत जवाब सुनकर वालिद और चचा बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत जैद से जिद करने लगे कि ऐ मेरे बच्चे, चलो जल्दी से घर चलो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। लेकिन हजरत जैद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुकाबले दुनिया के किसी भी इंसान को तरजीह नहीं दे सकता। आखिर जब वालिद व चचा बिल्कुल मायूस हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके वालिद से कहा कि ऐ अब मैं इस मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे यहीं छोड़ दो, बाकी आप लोग जब चाहें जैद से मिलने आ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जैद की अपने साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत देखी तो बहुत खुश हुए और जल्दी से उनका हाथ पकड़कर काबा के पास तशरीफ़ लाए और फिर सारे सहाबा इकराम को जमा करके फरमाने लगे कि ऐ लोगों, आज से जैद को मैं अपना बेटा बनाता हूँ। फिर उसी दिन से तमाम सहाबा इकराम हजरत जैद बिन हारिसा को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। लेकिन दोस्तों, इस्लाम में हकीकत को पसंद किया जाता है, किसी आम रिवाज को नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हजरत जैद का नाम लेकर फरमाया कि ऐ मेरे रसूल, ये आपका मुँह बोला बेटा जैद आपके हकीकी बेटे की तरह नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है कि जिसे आप लोगों ने अपनी तरफ से ये बना ली है और अल्लाह हक बात ही फरमाता है। दोस्तों, हजरत जैद तन्हा ऐसे सहाबी हैं कि जिनका नाम कुरान में भी आया है, वरना कुरान में उनके अलावा किसी और सहाबी का नाम नहीं आया। उसका वाक़या कुछ इस तरह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे मुबेले हजरत जैद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक फ़र्द की तरह रहते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा जैद की शादी अपनी फूफी की लड़की हजरत जैनब बिनते जहाँ से कर दी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जहाँ से कहा कि ऐ मेरे जैद की शादी तुम्हारी बहन जैनब से करना चाहता हूँ, क्या तुम इस पर राज़ी हो? तो हजरत अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, जैद एक गुलाम लड़के हैं और मैं अपनी बहन की शादी किसी गुलाम से करना पसंद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला के ऐसे जवाब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन आप खामोश रहे। आप इस बात को कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों,
جب اللہ و اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو دنیا کے کسی بھی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے اپنی بات کرے۔ قرآن کی ان آیتوں کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب و ان کے گھر والے سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے حضرت زینب فوراً حضرت زید سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے ہوتے ہو گئی، لیکن حضرت زینب کے دل میں وہ بات باقی رہی کہ میرے شوہر ایک غلام ہے اور حضرت زینب ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے آگے چل کر ان دونوں کے بیچ آپس کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور آخر ان دونوں حضرات کی طلاق ہو گئی۔ حضرت زید تو زبردست زینب سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت زینب اپنے شوہر سے وہ محبت نہ کر سکی کیونکہ انہیں اس بات کا احساس رہتا کہ میرے شوہر ایک غلام ہے۔ حضرت زید سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب اکیلی ایسی عورت ہے کہ جن کا نکاح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کے 22 پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی تو پھر میں نے زینب کا نکاح آپ سے فرما دیا تاکہ لوگوں کو اپنے منہ بول بیٹے کی طرف سے کوئی حرج لاحق نہ ہو۔ دوستو، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو عربوں کے بیچ موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرنا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو پھر وہ اس کے اصلی بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بول بیٹے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کا نکاح ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔